ریشنلائزیشن آف ریزرویشن کی بات کر لیجئے تو 8 مہینہ پہلے ان سے وعدہ کیا تھا حکومت نے کہ ود ان 6 months ایک سب کمیٹی فارم ہوگی اور ان کے اس ایشو کو کہیں نہ کہیں ریزالو کیا جائے گا. 8 مہینے بیت چکے ہیں, ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون جڑے ہیں, مزید بات کرتے ہیں. لون صاحب, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ 8 مہینے ہو چکے ہیں, بچے اسمنجس میں ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے, میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس جو یہ سب کمیٹی کا رپورٹ ہوگا, میں نے بولا تھا کہ کچھ نکلے گا نہیں وہاں سے تقریباً 1 مہینہ پہلے, اور دوسری ڈیٹ دی جائے گی یا پھر دوسری کمیٹی بنائی جائے گی. تو نارملی جو مجھے معلوم ہے کہ آپ کیبنٹ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتے ہیں جو لا نے کلیئر نہیں کی ہو, بیکاز یو کانٹ پٹ سم تھنگ وچ از انلیگل ان فرنٹ آف دا کیبنٹ. سو کیبنٹ سے کلیئر کر کے جاتی ہے. اب یہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, سو یہ کیبنٹ کے بعد بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن مجھے کوئی اس میں جو ہے, آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اے سولوشن. مجھے جو لگ رہا ہے جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ ڈیلے کی ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ ایمبیگیوٹی کی ہے, وہ ایکشن کی نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے, آئی ڈاؤٹ اٹ, کہ یہ کوئی جو ہے ایسی ریزولوشن مجھے نہیں لگ رہا ہے. اور جولائی میں بھی ابھی ایک سیشن آنے والا ہے اسمبلی کا. ہم نے دیکھا لگاتار اب مدعے اٹھا رہے ہیں, پھر وہ ریزرویشن کو لے کے ہو یا ریگولرائزیشن جو ڈیلی ویجز کا تھا اس کا تھا. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اگر ان کے پاس پریزنٹ گورنمنٹ آپشن نہیں ہے تو جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے کیا کہنا چاہیں؟ پوچھا ہوگا نا ابھی وہ کیا بول رہے تھے. آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں, میں نے سنا ابھی ہوا ہے پریس کانفرنس, تو کیا بولا انہوں نے؟ سی ایم صاحب نے کیا بولا؟ دیکھیے, اگر ہم سی ایم صاحب کی بات کریں, ابھی انہوں نے ایک بیان دیا جموں میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آج جا کے جو پی ڈی پی ہے یا سجاد غنی لون ہے وہ ریزرویشن کو لے کے بات کریں, لیکن جب وہ پاور میں تھے 5 سال کے لیے تب انہوں نے کبھی اس مدعے پہ بات نہیں کی. میں تو 2.5 سال تھا اور سنا, اور کیا بولے وہ, کہ اب جو لگ رہا ہے کہ ان کی باتوں سے کہ جو یہ سارا ریزرویشن کا پرابلم ہے یہ اس لیے ہے کہ میں سرکاری مکان میں رہتا ہوں. سب سے پہلی بات عمر صاحب کو بولوں کہ 2014 میں عمر صاحب ہارے, سی ایم ریزیڈنس میں تھے 2022 تک. وہ 8 سال کس بیسس پر تھے سی ایم ریزیڈنس میں؟ آن واٹ بیسس واز ہی دیر؟ وہ تو دلی میں بھی 2 سال تھے, مرحوم مفتی صاحب نے تو نکالا ہی نہیں ان کو. تو یہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے ان کی, اس کی ایک لمٹ ہے. اور پھر انہوں نے اس میں بولا ہے کہ بھئی میں ان کے قریب تھا بھاجپا کے. یہ ڈرامہ ختم. وہ لوگوں نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد کون شال لے کر گیا. نشیکانت دوبے جیسے ایک ایم پی ہیں جو صرف اینٹی مسلم سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ تو ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. ان کو بھی شال پہنا رہے ہیں, مودی جی کو شال پہنا رہے ہیں. ہم جب اسمبلی میں ہوتے ہیں, یہاں سے سنیل شرما بولتا ہے ایل او پی کہ مودی جی گریٹ ہیں, وہاں سے عمر صاحب بولتا ہے کہ مودی جی کا شکر گزار ہوں. اب ہمیں یہ نہیں لگتا یہ اس کا مودی اچھا ہے یا اس کا مودی اچھا ہے. ڈز ہی ہیو نو شیم؟ دے آر بینڈنگ دیئر بیک بیکورڈز. ویشنو دیوی جا کر ٹیکا مار رہے ہیں, لال وہ ٹوپا لگا رہے ہیں ان کو بولنے کے لیے کہ بھئی ہمارا کچھ سنو, اور دین سجاد لوگ کو بول رہے ہیں کہ بھئی تو نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اور وہاں سے آ کر پھر حضرت بال آ کر پہلے صفحے میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہ اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہوگا, کیسے بیٹھنے دیتے ہیں ان کو پہلے صفحے میں وہاں سے آ کر. اور جہاں تک ریزرویشن کا آپ سننا ہے تو سن لو. ریزرویشن کا ایشو جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا معاملہ ہے, اور یہ بی جے پی کا معاملہ نہیں ہے. اس میں کانگریس اور بی جے پی ایک صف پیج پر ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے 2002 اور 2008 والی سرکار سے. یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا ڈسٹرکٹ وائز ریکروٹمنٹ. سب سے پہلے تب تارا چند جی ان کے شاید ڈپٹی چیف منسٹر تھے, ہی تھریو اے فٹ کہ اگر شیڈول کاسٹ نہیں ہے کپوارہ میں یا بارامولہ میں تو اس کو فل کرنے کے لیے جموں سے لائیے. تو ہوتا کیا تھا کہ وہاں سے بندہ آتا تھا, سلیکٹ ہوتا تھا, کیونکہ شیڈول کاسٹ تو یہاں ہے نہیں. جب ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ ہے تو شیڈول کاسٹ کیسے لاس؟ جب ہے نہیں تو ٹھیک ہے, یو کانٹ فورس سم تھنگ. اور اس کے بعد موسٹ آف دم ود پوسٹ ٹرانسفر ٹو جموں. ایک تو وہاں سے لاتے تھے, پھر پوسٹ بھی کھا جاتے تھے جموں. دس از 2002-2008. پھر شاید آزاد صاحب آئے, اسی حکومت جو ہے ریزرویشن کا جو ہے انہوں نے ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ ہی بند کر دی.
پہلے کیا ہوتا تھا, نان گیزٹڈ پوسٹ ایکویٹیبلی ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے اکراس ڈسٹرکٹس, سب کو ملتا تھا, تو جو ریزرویشن کا امپیکٹ تھا یہ ڈائلیوٹ ہوتا تھا. اس وقت بھی میں آج سولوشن بولتا ہوں, گو بیک ٹو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ, اور جو نان گیزٹڈ پوسٹ کے لیے اور گیزٹڈ پوسٹ کے لیے انکلوڈنگ کیس گو فار پروونشل ریکروٹمنٹ. کشمیر ویلی, جموں پروونس, یہ ایک اور یہ دوسرا, رائٹ. سینسس ہونے والا ہے آن کاسٹ, آن دا بیسس آف کاسٹ رکھیے, ویلیز میں الگ ریکروٹمنٹ کر دیے, وہاں سے الگ ریکروٹمنٹ کریے. ہم سیدھے 80% پر آ جائیں گے, 85% پر, بیکاز وہ والی جگہ 80% میں نے پروو کیا ہے اسمبلی میں جو ہے ریزروڈ ہے. یہ کیوں نہیں ہے, جو باقی پارٹی جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ ود ان کشمیر کوئی پرابلم نہیں ہے. 90% آف یور پرابلم or 80% of your problem is because 80% of Jammu is reserved. That is the whole problem, that is the whole issue. اور اس میں to be very honest with you, چاہے پی ڈی پی ہے, چاہے کانگریس ہے, چاہے بھاجپا ہے, اور چاہے نیشنل کانفرنس ہے, انہوں نے ان کو فیسلٹیٹ کیا ہے آج کی اس ریزرویشن کیس میں. میرے 2.5 سال ہیں, 2.5 سال میں بندہ کتنا ہی کر سکتا ہے؟ آپ ہی بتائیے, آپ ہی بتائیے کتنا کر سکتا ہے؟ 2.5 سال میں کتنی بربادی کر سکتا ہوں؟ آپ وہ بتائیے. ہمارے وقت ہم نے پہاڑی جو ہے وہ کیا تھا 2%, اور اکنامکلی ویک سیکشن کیا تھا, اور وہ ریجیکٹ کیا تب کے گورنر صاحب نے. انہوں نے بولا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. حالانکہ پھر جب گورنمنٹ آف انڈیا سے آیا, اور ہمارا جو EWS تھا وہ ٹارگیٹڈ تھا ٹو اربن ایریاز, سری نگر, جموں, اننت ناگ, سوپور, اور ہم نے وہاں جو سیلری کا رکھا تھا, کوئی لینڈ وینڈ کا نہیں رکھا تھا, سیلری رکھی تھی 1 لاکھ روپے. اس میں غریب ایکچوئل آ جاتا. اس وقت بھی جو EWS کی کلاسیفیکیشن ہے یہ چینج کر سکتے ہیں. دے کین ڈو مینی تھنگس بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, اینڈ دس از دے ول ہیو ٹو ڈو, اینڈ دین وی ول آلسو ہیو ٹو اپروچ گورنمنٹ آف انڈیا دیٹ کم واٹ میں آپ باہر کے جاب شوڈ بی ریزروڈ فار لوکلس, رائٹ. سو دیر از پروونشل بیسڈ, ڈسٹرکٹ بیسڈ. آپ وہ لائیے, آپ دیکھیے ہمارا 90% پرابلم ریزالو ہو رہا ہے. ابھی ST دیکھیے, آپ دیکھیے وہ کشمیر سے کتنے ST آتے ہیں, ناٹ ایون 5%, 95% وہاں سے آ رہے ہیں. شیڈول کاسٹ سارے 100% وہاں سے آ رہے ہیں. OBC 99% وہاں سے آ رہے ہیں. ALC 99% وہاں سے آ رہے ہیں. EWS 99% وہاں سے آ رہے ہیں. یہاں مشکل سے RBI آ رہا ہے, وہ بھی آئی تھنک دیٹ ہیز بین براٹ ڈاؤن ٹو 10%, اور کتنا ہے 10% ہے, 10 یا مجھے یاد نہیں ہے کتنا ہے. So this is the theory of your reservations and a proposed resolution. اب یہ بتائیں یہ کیا کرنے والے ہیں. بس ایک آخری سوال, جیسا آپ نے خود بھی کہا اور کورٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کاسٹ سینسس نہیں ہوگا تب تک کس بیس پہ یہ لوگ ریشنلائزیشن آف ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں. They can go for district 1 easily and provincial 1. They can easily go for it. You cannot kill. Look, I'll tell you one thing. ہمارے یہاں ٹاپ ڈاکٹرز آئے تھے. ڈاکٹر علی جان صاحب تھے, کھورو صاحب تھے, گورو صاحب تھے, الحق بند صاحب تھے. اگر ریزرویشنز ہوتی, ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا, not one. We are talking of a disaster at a future date. This cannot be allowed. We have great structural engineers, great advocates. So, affirmative action, downtrodden کو اوپر اٹھانا, nobody is against that. But not at the cost of totally annihilating merit and having a meritless society. And that too, اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ جموں کا جو دیکھیے ہوتا ہے, I will tell you how it works. جیسے شیڈول کاسٹ ہے وہ سارا ادھر ہے. 8% of J&K translates into 16 to 20% of Jammu. You see, you have to look, جو میں نے اسمبلی میں ڈیٹا دیا تھا, you have to understand. اب OBC ہے وہ 90% وہاں ہے, 6% ہے, 90% means 11% ہو گیا آف جموں. EWS, ST وہ بھی زیادہ وہاں ہے. So it adds up. اب ALC ہے وہ 4% ہے, وہ 2 گاؤں یہاں ہے, 400 گاؤں وہاں ہے, تو وہ بھی وہ 8% ہو جاتا ہے وہاں کا. So what happens is that you are adding up, یہ ڈبل ہو جاتے ہیں, because most of the categories don't exist here, but you have to still pay for them in terms of reservation. So you can't borrow the demographic makeup of Jammu and thrust it down the throats of Kashmiri speaking people. You cannot do it. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.